کوشش کریں جس چیز کے لیے آپ خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتہ ہو یا خوشیاں یا سکون۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو، اگر وہ آپ کو واقعی چاہتا ہے تو وہ ٹھہر جائے گا آپ کے لیے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہن ہوتی ہے۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محبت سے دعوت پہ بلا لیا کرو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ چہرے کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ دور رہیں ایسے لوگوں سے جو صرف مطلب کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے منفی لوگوں کو نکال دیں۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے؟ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تم نے جو صبر کیا ہے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت، محبت کسی سے اور شادی کسی سے۔ اللہ پاک نے ماں کا نعم و بدل دنیا میں دینا پسند نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے محبت رکھتا ہوں۔ اور جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محبت سے دعوت پہ بلا لیا کرو۔ کہتے ہیں جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ کسی نے کہا خدا نظر نہیں آتا، بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں قبر میں نہیں۔ یاد رکھیں کہ باپ کے چلے جانے کے بعد
سبھی مہربانیاں بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہو، دنیا سے نہیں۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا اور کوئی رنگ ہی نہ ہو۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، جبکہ 99% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ اپنے جذبات یکمشت ہی مت انڈیل دیا کریں۔ ممکن ہے آپ کو بعد میں علم ہو کہ برتن ٹوٹا ہوا تھا،